نے لیکن بیٹے بعد داؤد نے نعرہ تکبیر رسالت والصلاة والسلام من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا سیدی یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بارحم من مورکم خذ یدی سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمع صلاة آل محبتی وعارفہم وحیث کان او کما قال النبی علیہ السلام. حضرت امام صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع شریف کے اندر حدیث پاک نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاة آل محبتی میں درود خود سن لیتا ہوں میں درود خود سن لیتا ہوں وعارفہم اور پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہوں. درود پڑھنے والے کا درود میں خود سن لیتا ہوں اور پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہوں. اب القول البدیع شریف میں جو روایت نقل کی گئی اور اسی سے مشن کی مطابقت کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیث و کان جہاں سے بھی پڑھے. علماء کرام تشریف فرما ہے وہ جانتے کہ جب افعال ناقصہ کے تحت حیث و داخل ہو جاتا ہے تو عموم کے اندر عموم پایا جاتا ہے. تو اس کا معنی کیا بنا؟ ترجمہ آسان لفظوں میں یوں بنے گا کہ درود پڑھنے والا چاہے وہ عرب سے پڑھے, چاہے افغانستان سے پڑھے, چاہے پاکستان کی سرزمین سے پڑھے, چاہے وہ ہواؤں میں ہو, چاہے وہ زمینوں میں ہو, جہاں پر بھی موجود ہے, درود پڑھنا تمہارا کام ہے, سننا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. محبت سے درود پڑھنا تمہارا کام ہے اور اس درود کو سننا اور ہماری صورتوں کو پہچاننا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. درود کی برکت یہ کوئی کم نہیں. ہم جیسے کمینوں کا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بیٹے فلاں نے فلاں علاقے سے آپ کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیجا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. آج کسی کی دوستی پنڈ کے چودھری کے ساتھ ہو جائے, ایم پی اے یا ایم ایل اے کے ساتھ ہو جائے تو اس کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے.
یار غور تو کر، جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، کہ رسول اللہ کی کچہری میں، حضور کی بارگاہ میں جس کا نام لیا جائے، صرف میرا نام نہیں، صرف تیرا نام نہیں، بلکہ میرے باپ کا نام بھی ساتھ لیا جائے اور عرض کی جائے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے فلاں شہر سے، فلاں بستی سے، فلاں محلے سے آپ کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے، تو حضور فرماتے وہ درود سن بھی لیتا ہوں، پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہوں، تو جہاں سے بھی درود پڑھو گے حضور سنیں گے یار یہ درود پڑھنا، پھر یا رسول اللہ کہنا۔ لوگ تو اسی اختلاف میں پڑ گئے کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے۔ میں نے کہا ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ جس کو بات سمجھے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کشتہ عشق رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا، شرک ٹھہرے جس برے مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ مذہب، دین، عقیدہ سب کچھ رسول اللہ کی تعظیم کا نام ہے۔ جس عقیدے میں، جس دین میں، جس مذہب میں حضور کی تعظیم نہ ہو وہ عقیدہ کیسا، وہ مذہب کیسا، وہ عبادت کیسی، وہ عبادتیں، وہ ریاستیں منہ پہ ماری جائیں گی جس عبادت میں، جس دین میں حضور کی تعظیم نہ ہو۔ یا رسول اللہ کہنا، ندائے یا محمد کی تحقیق کتاب کا نام ہے، سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں۔ ندائے یا محمد کی تحقیق صفحہ نمبر 59، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ ندائے یا محمد کی تحقیق کے اندر مولوی عبد الغفور اصلی کتاب لکھنے والے کا نام ہے، اور مولوی دوسری کمپنی کا، جس کو بات سمجھ محبت سے بولے سبحان اللہ، جو ہاتھ یہاں پہ باندھتے ہیں، اس کمپنی کا مولوی ندائے یا محمد کی تحقیق کتاب لکھ کر صفحہ نمبر 59 پہ لکھتا ہے، اب جو نہ بولے اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہوگا۔ مولوی نے لکھا اہل حق کا، اہل حق کا سچا اور صحیح مسلک یہ ہے، جب بھی وہ بارگاہ رسالت میں پکارتے ہیں تو پکارتے یا رسول اللہ، جب بھی پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنے والے کا مسلک سچا اور صحیح مسلک ہے۔ یہ وہ لوگ بھی تسلیم کر گئے جن لوگوں نے فتوے لگائے تھے کہ یہ کہنا شرک اور بدعت ہے، تو پھر سنی محبت سے کیوں نہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا نبی محترم، شفیع معظم، محبوب دلبر، ساقی کوثر، شافی معاشر، حاضر و ناظر رسول، غیب دان نبی، مشکل کشا آقا، بے سہاروں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، سیدہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ادب درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم و محتشم سامعین ذوالوقار، بالخصوص میرے مسلک میری جماعت کے عظیم جلیل القدر علماء کرام، ہر لحاظ سے مجھ سے سینئر، علم میں بھی عمل میں بھی، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد نذیر چشتی صاحب، اور میرے اور آپ کے درمیان جو وسیلہ بنے، پیکر اخلاص و محبت، مجاہد ملت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد کیلانی صاحب، اور مسجد حاضہ کے امام و خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری فیض رسول صاحب، اللہ تبارک و تعالی علماء حقہ اہل سنت و جماعت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور بانیان محفل، بالخصوص
محترم جناب محمد احسان صاحب اور جن حضرات نے بھی جس انداز میں بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔ کوشش ہوگی کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات حقہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے جو بتلایا گیا تھا یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ایک نعت اور ایک مختصر تلاوت نعت شریف اور اس کے بعد بیان ہوگا۔ تھوڑا آگے بھی جانا تھا تو اس لیے کوشش ہوگی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ حاضری ہو۔ جو کچھ بھی میں بیان کروں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ رحمٰن والہ نے انسان کو صفات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبیاں عطا فرمائی۔ کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو محنت سے ملتی ہیں، عبادت اور ریاضت سے ملتی ہیں، انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اسے وہ صفات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، عبادت اور ریاضت میں ماہر رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اور بنیادی چیز ہوتی ہے عقیدہ۔ سمجھنے والی بات ہے کہ جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب وہ عقیدہ یہ رکھے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ غلط رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عقیدہ اس کا غلط ہو، وہ عقیدہ یہ رکھے کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ امتی اعمال کرتے کرتے نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو معاذ اللہ ایسے عقیدے جب رکھ کر انسان اعمال کرتا رہے، وہ اس مسجد میں کیا، گجرانوالہ کی جامع مسجد میں کیا، داتا صاحب کی مسجد ہو، حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف میں بھی جا کر نمازیں پڑھتا رہے، تو اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ اس پہ جب عمل کرے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، عقیدہ درست ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے سادہ اور ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو شاید آپ حضرات کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ دیکھیے آج کے اس پرفتن دور میں بہت سے مسلک بن چکے، بہت سے فرقے بن چکے، ہر مسلک والا، ہر فرقے والا جو بھی ملے گا وہ یہی کہے گا کہ میرا مسلک، میرا عقیدہ، میرا فرقہ، میری جماعت سچی اور جنتی جماعت ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ ایک طرف ہمارے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ بھی تبلیغ بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چلے بھی لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن توجہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگان دین اسلاف وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، دوسرے مسلک والے بھی کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ان میں کوئی غوث اعظم کیوں نہیں؟ جس کو بات سمجھ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہماری جماعت میں غوث اعظم بھی ملیں گے، ہماری جماعت میں داتا علی ہجویری بھی ملیں گے، ہماری جماعت میں پیر مہر علی بھی ملیں گے، ہماری جماعت میں مجدد احمد ثانی بھی ملیں گے، ہماری جماعت میں خواجہ ہجویری بھی ملیں گے، ہماری جماعت میں سلطان باؤ بھی ملیں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو، ریاضت بھی کرتے ہو، تقوی اور پرہیزگاری بھی رکھتے ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود تم میں کوئی غوث جلی کیوں نہیں؟ تم میں کوئی غوث اعظم کیوں نہیں؟ تم میں کوئی اعلیٰ حضرت کیوں نہیں؟ تم میں کوئی امام اعظم کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے تمہارے اندر کوئی مصطفیٰ کا سچا غلام نہیں۔ اگر حضور کا غلام کوئی سچا ہوتا تو اللہ تبارک و
جماعت میں یہ نہیں. کیوں نہیں؟ وجہ صرف یہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارا عقیدہ درست ہے. آج تو تم نے یہ جھگڑا شروع کر دیا کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے. آج تو لوگوں نے ہمیں اس جھگڑے میں جا ڈال دیا. یہ تو فروعی مسائل ہے. کوئی میلاد نہ منائے تو وہ کافر تو نہیں ہو جاتا. علماء بیٹھے صحیح فرمائیں گے اگر کوئی بندہ میلاد نہیں بنا سکتا، کوئی توفیق نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے، تو کافر تو نہیں ہو جاتا، وہ تو مسلمان ہی رہتا ہے. جب بات آئی کہ صحابہ نے میلاد منایا، ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، تم کہتے ہو کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ فقیر کا یہ چیلنج ہے، صحابہ کی حیات مبارکہ میں سے کوئی ایک دن ایسا ثابت کرو جس دن صحابہ نے حضور کا میلاد نہ منایا. چیلنج میں کر رہا ہوں، انعام میں پیش کروں گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ. صحابہ کی زندگی میں سے کوئی ایک دن ایسا ثابت کرو جس دن صحابہ نے حضور کا میلاد نہ منایا ہو. میلاد ہے کیا؟ میلاد میں دو چیزیں بیان ہوتی ہیں، حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی شان کا ذکر. علامہ نذیر چشتی صاحب نے بیان کیا، قاری شاعر صاحب نے بیان کیا، امام صاحب نے بیان کیا، آپ خود سنا بیٹھے ہیں. عشاء کی نماز سے لے کر حضور کی آمد، حضور کی شان کے علاوہ کوئی تیسری بات ہوئی؟ میلاد تو اسی چیز کا نام ہے. تو کیا صحابہ حضور کی آمد کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا حضور کی آمد کا ذکر نہیں کرتے صحابہ؟ کیا صحابہ کرام حضور کی شان کا ذکر نہیں کرتے؟ صحابہ کرام کا معمول تھا اپنے بیوی بچوں کو پاس بٹھا کر ان کو بتلایا کرتے تھے، ہمارے بچوں تم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، اور ہم بتاتے ہیں میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال ایسا، میرے مصطفیٰ کی سب سے انبری ایسی، اور ہم بتاتے ہیں میرے رسول اللہ کے چلنے کا انداز ایسا، حضور کے پانی پینے کا انداز ایسا، حضور کے کھانا کھانے کا انداز ایسا، حضور کے لباس کا انداز ایسا تھا، حضور چلتے ایسے، حضور بیٹھتے ایسے، حضور اٹھتے ایسے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو بتایا کرتے. یہی تو میلاد ہے. ہمارے علماء اس لیے تو کہتے ہیں اگر ہم روزانہ میلاد نہیں کرتے تو یہ ہماری سستی ہے، یہ ہمارے لیے پیغام فکر ہے. جس طرح قاری شاعر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم خرچے نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم دیگیں نہیں پکا سکتے تو کوئی بات نہیں. لوگوں نے تو جھگڑا شروع کر دیا کہ صحابہ نے لائٹیں کی، کیا صحابہ نے دیگیں پکائی؟ اور یار جن صحابہ نے حضور کے نام پر، جن صحابہ کرام نے حضور کے نام پر اپنے والدین کو قربان کر دیا، ان کے سامنے دیکھوں کی کیا حیثیت. آپ اعلی شعور حضرات بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ کے نزدیک پیسے کی قیمت زیادہ ہے یا والدین کی قیمت زیادہ ہے؟ والدین قیمتی ہے، دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، والدین کا پیار نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے اللہ تعالیٰ میلاد کا صدقہ ان کی مغفرت فرمائے. والدین کا تو احترام کیا کرے. کچھ لوگ چند تکوں کی خاطر والدین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کیا کرے. ہمارے آقا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، میلاد والے آقا نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ والدین کی قدموں میں جنت ہے. صرف ماں کا احترام کرنا، باپ کو چھوڑ دینا بات نہیں بنے گی. ماں کا احترام، باپ کا احترام بھی ضروری ہے. بات ایک اور طرف چلی جائے گی. والدین قیمتی ہیں، دنیا کی دولت جتنی بھی ہو وہ کم ہے. صحابہ کرام نے تو والدین قربان کر دی حضور کے نام کے، تو پھر دیکھوں گا بات کہاں پہ رہی، لائٹیں کی بات کہاں پہ رہی؟ اس کملی والے آقا علیہ السلام کے نام پر، کہ جن کے حسن کی بات، کملی والے آقا کے حسن کی بات، کملی والے آقا پہ نازل ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس وقت کی قسم، اس وقت کی قسم. کس وقت کی؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہو.
بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا وقت، خوبصورت. آپ کو تو علاقہ دیہاتی علاقے جب یہ پہلو میں نکل جائے فصلوں والی طرف، دیکھیں جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور روشنی بکھیر رہا ہو تو پرندوں کی چہچہانے کی آواز، وہ بہت ہی پیارا وقت. پھر واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جب چھا جاتی ہے. مفسرین کرام جو شاہکار رسول نے بالخصوص حبر الامہ سید المفسرین، وہ مفسر جس نے کسی عام بندے سے تعلیم حاصل نہیں کی، جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر کا علم حاصل کیا، میرے مراد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے بھی اس بات کے بارے میں لکھا. آپ فرماتے کہ واللیل اذا سجا سے مراد یہ ہے کہ جب حضور کی زلف مبارکہ حضور کے چہرے انور کے سامنے آ جاتی ہے تو رات چھا جاتی ہے. حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور علیہ السلام کے چہرے انور کے سامنے جب زلف عنبرین آ جاتی ہے تو رات چھا جاتی ہے، جب زلف ہٹتی ہے تو دن چھا جاتا ہے. کدلاج نورانی، اللہ اکبر کبیرہ. تو اس حسن پاک کی بات کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوا. تبارک و تعالیٰ حضور کے حسن کا صدقہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ بتلائیے کہ کملی والے آقا کا حسن کیسا، تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکاہ شریف کے اندر بھی، جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ایک رات آسمان کا چاند اپنی سج دھج کے ساتھ چمک دھمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور مدینے والے آقا بھی ایک طرف آسمان کا چاند 14ویں رات کا چاند چمک دھمک رہا تھا، اور دوسری طرف مدینے کی سرزمین پر آمنہ کے لال علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. میں نے دل میں سوچا اے جابر کیوں نہ آج یہ فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا میرا چاند سونا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی فیصلہ کرنے میں. میں نے ایک نگاہ اٹھا کر آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، ادھر آمنہ کے لال کے چہرے کو طہا کی طرف دیکھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي. میری محبت کا یہ فیصلہ ہے یا رسول اللہ، چاند سے بھی زیادہ پیارے آپ ہیں، چاند سے بھی زیادہ سونے یا رسول اللہ آپ ہیں. 14ویں رات کے چاند کا حسن اپنی جگہ پر ہے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ آسمان کے چاند اور ستارے ہو چاہے وہ سورج ہی کیوں نہ ہو، میرے حضور کے در سے سیاہ پاتے. آسمان کے چاند ستارے سورج اگر روشنی پاتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ کے در سے روشنی پاتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی نہ روشنی اپنی ہے نہ ان کی چمک دھمک اپنی ہے. یا رسول اللہ یہ چمک دھمک آپ کے در سے ہے، یہ روشنی یہ چمک دھمک یا رسول اللہ یہ تو آپ کے در سے ہے. نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کے حسن، یہاں پر پھر مجھے بات یاد آتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علماء کرام شفقت فرماتے ہوئے تعریف فرمائیں گے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو غیر متنازع ہیں، یعنی غیر مقلدین وہابی ہوں، جو بندی ہوں، ہم تو اہل سنت ماننے والے ہیں، جو بندی بھی ان کو مانتے ہیں وہابی بھی ان کو مانتے ہیں. یہ کسی کے خلاف بات نہیں. شاید کسی کو سمجھے کہ مولوی صاحب تو فرقہ برائے کرانے والوں کو لعنت دیکھتے ہیں. وہابی بھی ان کو امام مانتے ہیں، جو بندی بھی مانتے ہیں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب کے عالم میں رسول اللہ کی زیارت کی. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ کملی والے آقا کی زیارت نصیب فرمائے.
حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سوئے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کملی والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مصر کی عورتوں نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر ہے کہ قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے زیادہ آپ کو حسن عطا فرمایا، آپ کا حسن باجمال تو سب سے زیادہ ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر کسی نے انگلیاں کیوں نہ کاٹی؟ بات سمجھ آئی؟ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی، تو یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کیوں نہ کاٹی؟ آپ کو دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ کیوں نہ کاٹے؟ تو کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال النبی علیہ السلام جمالی مستور عن اعین الناس، اے عبد الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے میرے جمال کو لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ اللہ نے میرے حسن حقیقی کو، میرے جمال حقیقی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ کیوں چھپایا ہے؟ غیرۃ من اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ اگر بلاؤ سہارا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر فرما دے میرے حسن حقیقی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حسن سب لوگوں پہ عیاں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثر مما فعلوا، لوگوں میں سے اکثر ایسے ہوں گے وہ ایسا کام کریں گے جو حسن یوسف دیکھ کر عورتوں نے نہ کیا۔ عورتیں نے تو صرف اپنے ہاتھ کاٹے تھے، حسن یوسف دیکھ کر اگر میرا حسن ظاہر ہو جائے تو لوگ تو اپنی گردنیں بھی کاٹ دیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اب حضرات میں سے کسی کا شاعر و شاعری کی طرف اگر شوق ہو تو اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ شعراء حضرات شاعر جب اپنی شاعری کرتے ہیں اس میں تضاد تھوڑا بہت استعمال کرتے ہیں، تھوڑا تضاد استعمال کرتے ہیں، لیکن اس شعر میں اگر آپ توجہ کریں تو اس میں تضاد ہی تضاد ہے، الٹ ہی مخالفت ہی مخالفت ہے۔ کیسے؟ حسن یوسف، ایک شعر کا مصرع ایک طرف رکھے، دوسری شعر اسی شعر کا دوسرا مصرع دوسری طرف رکھے، ایک طرف ہے حسن یوسف، دوسری طرف ہے تیرا نام۔ ایک طرف حضرت یوسف کے حسن کی بات ہے، یہاں کملی والے آقا کے حسن کی بات نہیں ہو رہی، فقط نام کی بات ہے۔ ایک طرف حسن یوسف، دوسری طرف تیرے نام، ایک طرف مصر ہے، دوسری طرف عرب ہے، ایک طرف انگشت صرف انگلیاں ہیں، دوسری طرف سر ہے۔ تیرے نام پہ کروں جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں تھی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف نام ہے، ایک طرف مصر ہے، دوسری طرف عرب ہے، ایک طرف عورت ہے، دوسری طرف مرد ہے، ایک طرف فقط ماضی ہے، کٹی، ایک طرف کٹی صرف کٹی، دوسری طرف کٹاتے ہیں۔ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج بھی سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا فرانس ہو، چاہے وہ ڈنمارک ہو، جہاں پہ بھی حضور کا دیوانہ
سکیں گے. بھول جائیں نبی کے دشمن, چین سے وہ جیا کریں گے. لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے, ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ. حضور نے ہمیں سعادت عطا فرمائی. السلام کی گستاخی کرنا معمولی بات ہے, اور تو حضور کے دیوانے ختم ہو چکے ہیں. ان کو پتہ نہیں حضور کے نام پہ گردنوں کی فصلیں کٹانے والے عاشقان رسول موجود ہیں. کملی والے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے دیوانے اور مستانے دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. شاعر نے کیا خوب توضیح کی کہ فرمایا کہ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہاں پر تو صرف حسن یوسف پہ عورتوں نے انگلیاں کٹوائی تھی, تو یا رسول اللہ آپ کے نام پہ تو مردان عرب گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق, اے ابو بکر خدا کی عزت کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اس ذات کی قسم, لم یعرفنی غیر ربی, میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. حضور علیہ السلام کے حسن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضور علیہ السلام کے حسن پر رب کی غیرت نے 70,000 پردے ڈال رکھے, 70,000 پردے ڈال رکھے. تو صحابہ کرام نے جو دیکھا کہ ان الشمس طلعت فی وجہہ, کملی والے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور ایسے کہ جیسے حضور کے چہرہ انور سے سورج طلوع ہو رہا ہو. یہ حضور کا حسن مبارک کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے سورج طلوع ہو رہا ہو. تو کملی والے آقا علیہ السلام کا حسن پاک جو بھی دیکھتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا. ابو جہل جو حضور کا سب سے بڑا دشمن, اس نے اپنے بیٹے حضرت اکرمہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اکرمہ سے کہا کہ تیرے چچا کا بیٹا جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ جادوگر ہے, وہ ایسا جادوگر ہے کہ جو اس کی طرف دیکھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو اے اکرمہ تو نے اس کی طرف نہیں دیکھنا, جب بھی وہ تمہیں ملے راستے میں تو نظر کو جھکا لینا, نظر بند کر لینا, اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھنا. اگر اس کو دیکھو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے, اس کو دیکھو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے, پھر میرے نہیں رہو گے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ دن گزرتے گئے, ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا, یار ایسا بھی کیا ہے کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, ایک نگاہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, کیوں نہ میں دیکھ لوں. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ایک دن راستے میں آمنا سامنا ہو گیا, آمنا سامنا ہوگا, جب نین ملے آپس میں تو بات ہی بن گئی. حضرت اکرمہ فرماتے جب میں نے کملی والے آقا کو دیکھا راستے میں آمنا سامنا ہو گیا, میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھی تو پھر آنکھ نیچے نہیں آئی. میں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ جو اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا, جو اتنا پیارا ہو وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. تو آقا کریم علیہ السلام کا حسن پاک دیکھ کر میں نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ بھی پیارے, آپ کا مذہب بھی پیارا, کیوں نہ مجھے اپنی غلامی پہ قبول کرو. آخری بات کر کے اجازت چاہوں, کملی والے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام آپ مدینہ پاک کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے, محبت سلامت ہے نا جی. آخری بات کرنے کی اجازت ہے, محبت سے بولیے سبحان اللہ. دعوت مجھے بھی ہے, بلال شریف کے صدقے علماء کرام کی دعاؤں سے کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت سفر ہوتا رہتا ہے. تو تھکاوٹ مجھے بھی ہے, اگر آپ تھک گئے تو بات یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ. مدینہ پاک کی سرزمین, اللہ تعالیٰ محفل پاک کا صدقہ سب کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے. محبت سے بول دیجیے آمین. کسی کی آمین کا صدقہ کسی کی حاضر نصیب ہو جائے.
بولے آمین. اللہ تعالیٰ سب کو گنبد خضرا شریف کی حاضری نصیب فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی سرزمین میں تشریف فرما ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا چہل قدمی کے لیے تھوڑا چلتے ہیں. میں یوں عرض کروں, حضور نے فرمایا کہ مدینے کی سرزمین کو اپنے قدموں کی برکت نہ دیں. مدینے کی سرزمین ویسے ہی برکتوں والی, تو کیوں نہ مزید اسے برکت عطا کر دی جائے. کملی والے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ چلے تو مدینہ پاک کی حدود میں ایک طرف بنی تارے کا قبیلہ ایک قافلہ وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے, وہاں پر سٹے کیے ہوئے تھا. بنو تارے کا قبیلہ وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے تجارت کی غرض سے آئے تھے. کملی والے آقا کا گزر وہاں سے ہوا. حضور علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ ایک سرخ اونٹ کھڑا ہوا تھا, اعلیٰ نسل کا اونٹ. کملی والے آقا علیہ السلام کو اونٹ بڑا پسند آیا. حضور علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی, اونٹ کے بارے میں پوچھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آیا, حضور نے خریدنے کا اظہار فرمایا. انہوں نے بیچنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم بیچ دیتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو, میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا, میں تو یہاں سے ویسے گزر رہا تھا. اگر تم اجازت دو میں اونٹ لے جاتا ہوں, قیمت بھیج دیتا ہوں, کسی صحابی کو کسی غلام کو بھیجوں گا, وہ قیمت ادا کر دے گا. ایسے کرو تمہاری مرضی, اونٹ یہاں پر رہے, قیمت لے کر ساتھی آئے گا, میرا غلام آئے گا, قیمت ادا کرے گا, اونٹ لے جائے گا. اتنی دیر میں خیمے سے آواز آتی ہے, عورت نے آواز دی ان کو اونٹ دے دو, ان کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں. ان لوگوں نے ضمانت پر اونٹ دے دیا. اونٹ لے کر حضور علیہ السلام روانہ ہو گئے. جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے, کملی والے آقا علیہ السلام دور ہو گئے, تشریف لے گئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا, میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے. دوسرے نے تیسرے سے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا. تیسرے نے چوتھے سے پوچھا کیا تم جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. اس نے کہا پھر اتنا قیمتی اونٹ انجان بندے کو کیوں دے دیا؟ اسی عورت نے آواز دی اگر وہ قیمت ادا نہیں کریں گے قیمت میں ادا کروں گی. انہوں نے پوچھا کیا تم جانتی ہو یہ آنے والا شخص کون تھا؟ عورت نے کہا نہیں میں بھی نہیں جانتی, لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں جو آیا ہے, جو سودا کر کے گیا ہے, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا خاتون تو ہمارے قبیلے کی ہے, تو اس کی ضمانت کیسے دے سکتی ہے؟ اس نے کہا خیمے کا پردہ ہٹا. نہیں مزہ آیا, خیمے کا پردہ ہٹا. میں نے خیمے کے پردہ ہٹتے ہوئے دیکھا, وہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگی وہ شخص, وہ نورانی چہرے والا, وہ لیل کی زلف والا, چہرے پر دوہا والا, علم نشرہ کے سینے والا, یاسین کے سینے والا. جب وہ گفتگو کر رہا تھا اس کے ہاتھ مبارک ہل رہے تھے, اس کے لب مبارک جب ہل رہے تھے, میں نے کہا خاتون جو اتنا پیارا ہے وہ جھوٹا نہیں. مزہ آیا. جب میں نے اس کے گورے گورے ہاتھ دیکھے, جب میں نے اس کے پتلے پتلے لب مبارک دیکھے, پتلی پتلی وہ گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی وہ گلے قدس کی پتیاں, جب میں نے وہ لبے مبارک ہلتے ہوئے دیکھے, جب میں نے علم نشرہ والا سینہ دیکھا, جب میں چہرے وہ دوہا دیکھا, میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ارے لوگوں اس کو اونٹ دے دو, اگر یہ واپس نہ آئے تو قیمت میں ادا کروں. یہ گفتگو جاری تھی. حضور کے صحابی, حضور کے غلام رقم لے کر حاضر ہوئے, وہاں پہ تشریف لائے, رقم ادا کی. مہمان نوازی دیکھیے, کرم نوازی دیکھیے, وعدے کے مطابق, سودے کے مطابق صحابی وہ رقم ادا کرنے کے لیے تشریف لائے. پیغام دیا, حضور فرماتے ہیں یہ تمہاری طے کردہ رقم لے لی. ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. صحابی نے اپنے تھیلے سے ایک تحفہ نکالا, حضور علیہ السلام کی طرف سے وہ تحفہ پیش کیا. فرمایا وہ رقم طے شدہ وہ اس اونٹ کی ہے, اور یہ مدینے شریف میں آنے کا تحفہ کملی والے کی طرف سے.
انہوں نے تحفہ گویا میری محبت کے کہتے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اپنے پاس رکھا اور کہا رقم اپنی جگہ پہ رہی. اے دیوانے، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم ان کے غلام بنے ہو، ہمیں بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ. ہمیں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا کر ہم بھی اس کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں. پورا قبیلہ حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا. کس کے سبب؟ حضور کا حسن دیکھ. اور وہ کیسا حسن کہ جو ابھی پوشیدہ ہے، جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، جو ابھی پوشیدہ ہے، جو ابھی ظاہر نہیں ہوا. شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از فرق تاب قدم ہما نور ببن. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کی انگلی کے ناخن مبارک تک نور ہی نور ہے. صاحب الحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیدہ حیرت در کمال و جمال خیرہ می شبر. آپ کے جمال، آپ کے کمال میں حیرت ہی حیرت ہے. اگر خالق کائنات میں آپ پر بشریت کے اگر نقاب بشریت نہ شبر، اگر آپ پر بشریت کا پردہ نہ ہوتا تو کوئی شخص بھی آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتا. آپ کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتا. آپ علیہ السلام کا جلال اس قدر. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حسن کے صدقے سے میری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. آج میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، نوجوان ساتھیوں کو یہ پیغام فکر کرنا چاہوں گا. یار اس قدر حضور حسین و جمیل. ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، گزر گئے، ہم بھی گزر جائیں گے، آنے والے بھی گزر جائیں گے. کائنات میں جتنے سمندر ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنی نہریں ہیں، جتنا پانی کائنات میں موجود ہے، سب پانی کو سیاہی بنا دی جائے. اور جتنے درخت موجود ہیں سب درختوں کو قلم بنا دیا جائے. اور جو پورا ارض زمین ہے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانوں کو صفحے بنا دیے جائیں اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صفات دکھنا شروع کر دی جائے. خدا کی عزت کی قسم سارا پانی، ساری سیاہی ختم ہو سکتی ہے. قلم ختم ہو جائیں گے، صفات ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، پر میرے مصطفیٰ کی صفات کا ایک باب مکمل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات عطا فرمائے، اتنا حسن عطا فرمائے. پھر سوچنے کی بات یہ تو جو ہے پیغام فکر میلاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں. یار اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. پھر کیا اس حسن پر داڑھی شریف عیب تھی؟ داڑھی شریف تو حسن میں شامل تھی نا، اور اب بھی شامل ہے. حضور کی داڑھی مبارکہ اب بھی سلامت ہے. ہمارے آقا زندہ، ہمارے آقا زندہ ہے. قبر انور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ بھی زندہ ہے، سلامت ہے. آپ کی سوچنے کی بات یہ ہے اگر داڑھی کی وجہ سے اس میں کمی آتی، آج ہمارے نوجوان شیو کروا کر، فرانچر کروا کر، یہ سٹائل کروا کر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر حسن پیدا ہوگا. یار یہ تو انگریز کا طریقہ ہے، یہ تو غیر مسلم کا طریقہ ہے. مرد کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو مرد کا حسن ہے وہ داڑھی شریف میں ہے. راز تو نہیں ہوگا، اگر راز ہو جائے تو میرا راز ہے. میں نے کسی کو گالی نہیں، کسی کو بری بات تو نہیں کہی، میں نے تو حضور کے حسن کی بات کی. حضور کا حسن کی بات ہو تو سنی کا سینہ تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. حضور کا غلام تو چہرے سے وہ کھلا اٹھتا ہے کہ یار میرے مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے، میرے محبوب کی بات ہوئی ہے. تو
انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, دعوت دینا چاہوں گا, یار حضور کی حسن کا صدقہ اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.